مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا معنی چکھنے والا، ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں۔ ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی، تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں۔ تو کلو نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جب کوئی خبر دیتا ہے تو خبر برائے خبر مقصد نہیں ہوتی، اس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے، اس میں فضول اور لغو بات ایک بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی جب بات کریں تو اس میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہو۔ اگر اس کے اندر کوئی پیغام نہیں ہے تو وہ خام خواہ کی فضول بات ہے۔ بعض دفعہ پیغام اظہار محبت بھی ہوتا ہے، آپ کسی سے خام خواہ کی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہو، مقصد اس کو مانوس کرنا ہے، تو یہ بھی ایک پیغام ہے نا۔ یہ اس لیے کہ بعض لوگ بیان سن کے زیادہ صوفی بن جاتے ہیں، وہ کسی بھی دوست سے پوچھ رہے ہو، وہ ویسے ہی پوچھ رہے کیسی طبیعت ہے، تو بھائی مفتی صاحب نے کہا ہے کوئی بھی ایسی بات نہ پوچھو جس کا عملی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو طبیعت پوچھ کے آپ کو کیا کیا علاج کرانا ہے، آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، یہ کورونا کا ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے، ان لوگوں پہ مسالہ بھی زیادہ چڑھ جاتا ہے۔ بھائی یہ جو گپ شپ ہے نا، یہ فری ہونے کے لیے، جاتے ہی تھوڑی ایک دم آدمی ٹو دا پوائنٹ بات شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ، اس نے کہا دلہن سے اب میں کس طرح سے بات شروع کروں، بڑے تمیز سے بات شروع کرنی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ۔ یہ تمہید ہے، کل آپ سے میرا نکاح ہوا تھا، اس سلسلے میں یہ تمہید باندھی۔ تو اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام جنازے پڑھ رہے ہیں، بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، جوانوں کے بھی، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، غریبوں کے بھی، امیروں کے بھی، بادشاہوں کے بھی، وزیروں کے بھی، ہر ایک کے جنازے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو یہ تو نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ معاذ اللہ نقل کفر غلط کلام ہے۔ اللہ خام خمیں ہمارا بھی وقت معاذ اللہ نقل کفر ضائع کر رہا ہے، اور معاذ اللہ خود بھی لغو کلام کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے تو پھر یہ کلام لغو اور فضول کلام بولو نہیں ہے۔ دیکھو ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ نے مرنا ہے تو وہ خبر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کرو ورنہ کیا ہو جائے گا، مر جاؤ گے آپ۔ وہ آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت اس لائق نہیں ہے کہ زیادہ آپ چل سکیں، لہذا صحت کا خیال کرو، یہ آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر حکیم سے مراد حکمت والا ڈاکٹر ہے، بعض دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں نا کہ بھائی تمہاری صحت اس لائق نہیں ہے کہ تم 5-6 سال چل سکو گے۔ اب اگر ڈرانے کے لیے بتا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے بھائی، وہ تو اگر آپ نے 5-6 سال کا بول دیا تو 2 سال میں مر جائے گا ٹینشن سے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں، جیسے سگریٹ کے ڈبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ مت پیو؟ یہ آرڈر چھپا ہوا ہے کہ پینے کی چیز۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت ایک خبر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے۔
تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, صحت کا خیال کرو, بھینس کا خالص دودھ پیا کرو, ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا, تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1, دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا, کوئی بیان میں کہا تھا نا, وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال, یہ اے سی نکال کے لے جائیں؟ اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں خود کو نہ ہو جائے, اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے, مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا, سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا, فلاں مر گیا, اس کا ماموں مر گیا, اس کا چاچا مر گیا, اس کی پھوپھی مر گئی, اس کی خالہ مر, اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا, میں تھوڑی, ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے, تو بھی تو کسی کی خالہ ہے, تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے, تو بھی تو کسی کا ابا ہے, تو بھی تو کسی کا دادا ہے, تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں, تیرے نانا مر سکتے ہیں, تیری نانی مر سکتی ہیں, تیری دادی مر سکتی ہیں, تیری خالہ مر سکتی ہیں, تیری پھپھو مر سکتی ہیں, تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے, دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, جس سے ملو ہائے ہائے ہائے, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میری کوئی گاڑی نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی, یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی, وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو, میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے, نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے ختم, فنش. یہ بس یہیں کے کھیل ہیں. جب ہیں تو پھر یہیں کے, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ بھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی
موت تو برحق ہے، لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار، بولو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سامنے گڑا ہو، کھڈا ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا، کوئی گڑا نہیں ہے سامنے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیٌ، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کان سماعت بہت تیز تھی ان کی، سنتے بہت تھے، بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا، یتیم بچہ ہے، قرآن کیا کہہ رہے کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں، پیسوں میں کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی، نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے، نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا، کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا، اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں، عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض، بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے، حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے، اپنا نقصان کر کے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح، چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں. اور دنیا چھوڑتی بھی ہے اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے، بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں، تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار، اب ہو گئی سیٹنگ کیا کرو. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا، ہیں آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی، لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان؟ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی، کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں، نہ تمہیں شوگر ہے، نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ، نہ تمہارا کوئی مسئلہ، پیسہ دولت سب، ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی، اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو، اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا، نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے، اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے، کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے، ملک الموت سے. اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے، ان کا 36 سال کا جوان بھائی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری،
اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں ہم نئی شکلوں میں آ رہا ہے. جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے خریدی. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہمارے ایک جاننے والے کھانا کھایا ادھر ہی گر گئے, کوئی ہارٹ کا پہلے پرابلم نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے, جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان, گزرتا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کرے, ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو, ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.